العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز، محترم، مکرم، باشعور، دانا، عقل مند بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں بارگاہ الہی اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ مسلسل ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک ترتیب سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آج 26 مارچ 2021 اور 12 شعبان المعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی ایک اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے جس میں اللہ کریم نے مختلف مقامات پہ مختلف واقعات ذکر کر کے
اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتیں، نصیحتیں، وعظ، بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اس لیے کہ اس دنیا فانی میں مختلف قسم کے انسان، مختلف طبیعتوں کے انسان موجود ہوتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی مثال آتی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی واقعہ جو ہے، کسی کے ذہن میں کوئی قصہ جو ہے وہ گھر کر جاتا ہے۔ یعنی اللہ کریم کا مقصد جو ہے اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کو مبعوث فرمایا۔ بالترتیب ہمارا آج جو ہے تقریباً 27واں جمعہ ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ واتم التسلیم کے موضوع پہ۔ اللہ رب العزت واقعہ بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تسلی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تسلی نبی کے لیے اور نصیحت اس امت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس جو ہے مختلف مقامات پہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا گزرا ہوا زمانہ ہے، وہ ماضی کا زمانہ، آپ سے ہزاروں سال پہلے جو گزرنے والا زمانہ ہے، اس زمانے کی ذرا بات میرے پیغمبر اپنی امت کو سنا دیجیے۔ وہ ماضی کی طرف قرآن مقدس اشارہ کرتا ہے۔ ایک اہم بات سمجھنے والی ہے کہ یہ ماضی کا زمانہ، حال کا زمانہ، استقبال کا زمانہ، یہ ماضی، حال، استقبال، کان، یکون و سیکون، یہ جو چیزیں ہیں، ظرف جو زمان ہے یا مکان جو ہے، یہ دلالت کرتی ہے آسمان کے نیچے والی مخلوقات کے اوپر، اور خالق حقیقی کے اوپر نہ ماضی ہے، نہ مضارع ہے، نہ حال ہے، نہ استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ زمانے کی گردش مؤثر نہیں ہوتی۔ وما مر المرور ولا کر العصور، زمانے کی گردش، دنوں کا چلنا، ایام کا بدلنا، موسم کا تغییر ہونا، یہ خالق حقیقی کی ذات پہ یہ چیزیں مؤثر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ زمانے، ماضی، حال، استقبال جو ہے اس بندے کے لیے جس کو ماضی کا پتہ کوئی نہیں، جس کو ماضی کا پتہ، تو سب کچھ جاننے والی ذات کون ہے؟ اگر نبی علیہ السلام یا کوئی اور نبی سب کچھ جانتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ میرے پیغمبر وہ ماضی کا ذکر کریں۔ اگر عالم الغیب ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم جانتا اور نہ ہی کوئی حاضر ناظر ہوتا ہے ہر جگہ کے اوپر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے سورۃ مائدہ کی انہی آیات مبارکہ میں جو تلاوت کی ہیں، انہی میں اللہ کریم ایک بہت بڑی اہم چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور اس زمانہ ماضی کی طرف اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر اس زمانے کا ذرا ذکر کریں، وہ زمانہ جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کے خطاب کر رہے تھے اور اپنی قوم کو جہاد کی دعوت دے رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کے پیغام کے مطابق حکم دیا ہے۔ حکم سے پہلے
اللہ کریم کے پیغمبر نے ان نعمتوں کی طرف ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ، یہ ظرف ہے، فرمایا معنی کیا ہے؟ اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر اس زمانے کا ذکر کرو جو زمانہ موسیٰ پیغمبر کا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ وہ ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو موسیٰ کے زمانے کا علم کوئی نہیں، اس زمانے کے حالات کا پتہ کوئی نہیں، اس لیے میرے پیغمبر کیا کر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس زمانے کو ذکر کرو جس زمانے میں موسیٰ پیغمبر اپنی قوم سے کھڑے ہو کے خطاب کر رہے تھے۔ وہ ظرف آئی نا، زمانہ آیا۔ اگر غیب کا علم جانتے تو پھر یہ زمانے کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، او میری قوم کے لوگوں، اللہ کریم کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اتنی اللہ کریم نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو ذرا یاد کرو۔ معنی کیا ہے نعمتوں کو یاد کرنے کا؟ نعمتیں تو آدمی کے اوپر لگاتار برستی رہتی ہیں، نعمتوں کا تو تمہیں پتہ ہے، لیکن اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو تمہارے اوپر نعمتیں کی گئی ہیں، وہ جس نے نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کرو۔ نعمتیں فرمایا جس وقت اس کو یاد کرو جس نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ وہ اللہ کریم کی ذات منعم ہے، نعمت کو دیکھ کے منعم کو پہچاننا، یہ انسان کے دل میں معرفت کا ثبوت ہوتا ہے، ایمانیات کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں وہ منعم ہے اور تم لوگ منعم علیہ ہو۔ نعمت درمیان میں فعل ہے، اس فعل کو یاد کرو، اس نعمت کو کرنے والا کون ہے؟ نعمت اللہ علیکم، جس نے نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں وہ اللہ کریم کی ذات ہے، وہ منعم ہے، اس منعم کو یاد کرو۔ جس وقت تم نعمت کو دیکھتے ہو، اگر نعمت کو دیکھ کے منعم کا شکر کرو تو وہ نعمت اللہ ضائع کرتا نعمت جب ہو، نعمت کو استعمال کرتے، جب نعمت کو استعمال کر رہے ہو پھر تیرے اوپر حق ہے کہ منعم کو بھی یاد کر، جس نے تیرے اوپر نعمت کی ہے۔ اگر تو نعمت کے استخدام اور استعمال کے وقت منعم کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت زائل نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس منعم کی طرف دعوت دی کہ نعمتیں وہ تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں، لیکن منعم کا بھی تو کچھ خیال کرو، منعم کا بھی تو جو ہے اس کا حق ادا کرو۔ نعمت اللہ علیکم، کون سی نعمتیں ہیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اس کی بڑی نعمتیں کہ اس نے انبیاء کا لمبا سلسلہ او بنی اسرائیل والو تمہارے خاندان میں رکھ دیا۔ اذ جعل فیکم انبیاء، 450 کے قریب نبی جو ہیں ان کی طرف آئے ہیں جو ایک ہی خاندان سے چلتے آ رہے ہیں۔ فرمایا جعل فیکم انبیاء، او بنی اسرائیل والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے انبیاء کا سلسلہ تمہارے خاندان میں چلایا ہے۔ صرف نبی نہیں، وجعلکم ملوکا، نبی بھی تمہارے خاندان سے آئے ہیں جو سب سے اوپر والا منصب ہے۔
اس کے نیچے والا منصب وجعلکم ملوکا، اس نے تمہارے ہی خاندان سے بادشاہ بھی بنائے ہیں۔ یعنی بادشاہ کا بنانا یہ معمولی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شمار ہے۔ اگر ایک عالم، ایک جو ہے عادل بادشاہ ہو تو فرمایا وہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کو عیب والی چیز ذکر کیا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولویوں کو سیاست میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں اگر تم دیکھو شریعت میں بادشاہ کی کون سی شرائط ہے؟ شریعت نے ہر چیز کی شرائط مقرر کی، امام کی شرائط، مقتدی کی شرائط، نماز کی شرائط، اسی طرح امامت کبریٰ بادشاہ کے لیے بھی شرائط شریعت نے مقرر کی۔ ایک جج اور قاضی کے لیے بھی شرائط مقرر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں نہ تو اسلام ہے اور نہ اسلام کی جو ہیں وہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اس کو نعمت قرار دیا ہے کہ نبی بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، سلیمان پیغمبر نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، داؤد علیہ السلام کے پاس خلافت بھی تھی اور نبوت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی۔ آگے پھر طالوت جو بادشاہ تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے آ رہی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہیں، وہ کوئی معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ پہلے نبوت کا ذکر کیا، بعد میں بادشاہت کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا کے بادشاہ بھی مل جائیں تو پیغمبر کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نعمت جو ذکر کی، فرمایا کہ تمہارے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث کیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا پھر نبی بھی آئے ہیں، بادشاہ بھی آئے ہیں، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے تمہارے لیے۔ اور نعمتیں کیا ہیں؟ فَأَخْرَجْنَاهُمْ أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسرائیل۔ اللہ کریم نے تجھے فرعون ظالم سے نجات دی ہے، ان کی سرزمین کا وارث تمہیں بنایا ہے، ان کے محلات کا وارث تمہیں بنایا ہے، ان کے کنوز، ضروع، مقام کریم، نفیس، عمدہ محلات کا مالک بھی تمہیں بنایا ہے، اس کے خزانوں کا مالک بھی تمہیں بنایا ہے، ایک ظالم سے نجات دی ہے تمہیں۔ اللہ کریم نے بڑی تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں بنی اسرائیل والوں، اسی لیے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ وہ تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہارے زمانے کے لوگوں میں سے کسی اور کو وہ نعمتیں دی، ما لم یؤت احدا من العالمین۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں افضل ترین لوگ جو ہیں وہ موسیٰ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل جو مومن تھے ان سے افضل کوئی انسان اور نہیں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما لم یؤت احدا من العالمین اے فی زمانکم، وہ تمہارے اپنے زمانے میں اللہ کریم نے تم کو فضیلت دی ہے، جو تمہیں ملی ہے وہ کسی اور کو فضیلت ملی۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کریم کی نعمتوں کا ذکر کرتے 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 آگے مین مسئلہ کیا ہے کہ اپنی قوم کو جہاد کی دعوت دی جاتی ہے۔ فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا قوم،
یا قوم کا لفظ بلا کے ذکر کیا ہے جس میں محبت ظاہر ہوتی ہے، او تم میرا قبیلہ ہو، میرے خاندان کے لوگ ہو، دور کے کوئی نہیں، آخر تمہارے سر میں درد و تکلیف میں موسیٰ کو بھی ہوتی ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم لے کے آئے تکلیف میں موسیٰ کو بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ تم میری قوم کے بندے ہو، میرے قبیلے کے لوگ ہو، میری برادری کے لوگ ہو، دور کے کوئی نہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، وہ جو مقدس زمین ہے وہ اللہ کریم نے تمہارے حصے میں رکھی ہے، وہ جو مقدس زمین ہے وہ تمہارے حصے میں رکھی ہے، وہ کسی دور کے بندے کی جاگیر کوئی نہیں، وہ میں موسیٰ کے باپ دادا کی زمین ہے، وہ میں موسیٰ پیغمبر کے باپ دادا کی زمین ہے، وہ کسی اور کا حق کوئی نہیں۔ لمبا زمانہ تم نے مصر میں گزارا ہے، چلو ابھی اپنے آبائی علاقے کی طرف جائیں، وہ زمین بھی مقدس ہے، وہ علاقہ بھی مقدس ہے، اس کے آس پاس اللہ کریم نے برکت رکھی ہے، بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ میرے دادے یعقوب پیغمبر کا مسکن ہے، میرے دادے اسحاق پیغمبر کا علاقہ ہے، میرے جد امجد ابراہیم خلیل کا وہ علاقہ ہے، تو چلو اپنے علاقے کی طرف جائیں جو ہمارا اصل علاقہ ہے۔ کتب اللہ لکم، وہ اللہ کریم نے تمہارے نام کیا ہے۔ کیوں یہ بنی اسرائیل والے فلسطین سے نکل کے بیت المقدس کے علاقے سے نکل کے یہ لوگ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ یوسف علیہ السلام جس وقت بھائیوں نے چھپا لیا، بھائیوں نے اغوا کر کے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، تو یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو پیغام بھیجا کہ آپ یہاں پہ مصر میں آ جاؤ۔ اس وقت یہ لوگ فلسطین سے مصر کی طرف منتقل ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ مصر میں رہے۔ تو جس وقت یہ مصر میں رہے، ابھی اللہ کریم نے ان کو نجات دی ہر قسم کی چیزوں سے، تو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ چلو ابھی جہاد کر کے بیت المقدس کا علاقہ کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے نام کیا ہے وہ علاقہ، تو چلو اسی علاقے کو جا کے ہم فتح کرتے ہیں، اور اپنا آبائی علاقہ بیت المقدس کی سرزمین ہے، برکت والا علاقہ ہے، وہاں پہ جا کے ہم رہتے ہیں۔ اب دو چیزوں کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ پہلے تو فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یاد کر کے کیوں یہ چیز پہلے ذکر کی اور بیت المقدس کے ذکر بعد میں کیا، تاکہ ان لوگوں کو وہ پرانی جو اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان کے اوپر نعمتیں کی ہیں، وہ ساری نعمتیں ذرا ان کو یاد آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور بیت المقدس والی نعمت بھی دینا چاہتا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ بشارت ہے اس جملے میں کہ بیت المقدس کی طرف چلو، اللہ کریم تمہیں فتح دے گا۔ کتب اللہ لکم، اللہ کریم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یہ علاقہ اصل تمہارا ہے، تم اس علاقے کے وارث ہوں گے۔ چلو بیت المقدس کی طرف، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، پیچھے پلٹنا کوئی نہیں، کمر دے کے بھاگنا کوئی نہیں، میں موسیٰ کے ساتھ جانا ہے، وہ علاقہ فتح کرنا ہے۔ نصرت، بشارت، فتح اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں کی ہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ بتا بھی دیا کہ بیت المقدس میں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح تمہارے ذمہ جو ہے وہ کر دی ہے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے ان کی طبیعتیں خراب ہونے لگیں جہاد کا نام سن کے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی جہاد کیا، ساری زندگی فرعون ہمارے اوپر ظلم کرتا رہا ہے، ہم نے کبھی سی بھی نہیں کی، ہم تو لڑائی کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے۔ دو بندے ان میں سے کھڑے ہوئے،
جو بعد میں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، یوشع بن نون اور کلاب ابن فوبیہ، یہ دونوں کھڑے ہوئے جو اس وقت موسیٰ پیغمبر کے صحابہ ہیں، کہنے لگے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے، یہ دو بندے موسیٰ پیغمبر کی تائید میں کھڑے ہو کے کہنے لگے، اللہ کریم نے ان دو بندوں کی تعریف کی ہے، فرمایا یہ کون دو بندے ہیں؟ رجلان من الذین یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہما، ان دونوں کے اوپر اللہ کریم نے بڑا انعام کیا ہے۔ کیوں؟ موسیٰ پیغمبر کی بشارت کو سن کے یہ لوگ سمجھ گئے کہ ان کے جانے کی دیر ہے، اللہ کریم ہمیں ضرور فتح دے گا۔ انعم اللہ علیہما، ان دونوں کے اوپر اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بڑے انعام کیے، یہ میں خدا سے ڈرنے والے تھے، یہ پکے پختہ یقینی مضبوط ایمان والے یہ بندے تھے، موسیٰ پیغمبر کی دعوت کو سمجھنے والے یہ لوگ تھے، موسیٰ پیغمبر کی بشارت کو ماننے والے یہ لوگ تھے۔ یخافون، یہ صرف مجھ سے ڈرنے والے تھے، غیروں سے ڈرنے والے۔ تو انعم اللہ علیہما، ان دونوں کے اوپر میں نے انعام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو فلسطین کی طرف، ان دو بندوں نے کہا تم کیا کرو؟ علیہم ادخلوا علیہم الباب، تم ایسے کرو صرف وہ جو فلسطین والا شہر ہے، پہلے زمانے میں دروازے ہوتے تھے نا، فلسطین والے شہر کے دروازے کے قریب تک چلے جاؤ، جہاد بھی کرنا۔ ادخلوا علیہم الباب، چھٹا سپارہ سورۃ مائدہ 20 سے لے کے 26 تک آیات خود جا کے تلاوت کر کے دیکھنا۔ ادخلوا علیہم الباب، اندر نہ جانا، دروازے تک پہنچ جاؤ۔ تم جس وقت دروازے تک پہنچو گے اللہ کریم تمہارا روب جو ہے وہ امالکا پہ ڈال دے گا، وہ امالکا خود بخود بغیر لڑائی کے وہ نکل جائیں گے۔ ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو نے لڑائی نہیں کرنی، بس دروازے سے داخل ہو جاؤ، داخل ہونا تمہارا کام ہے، فتح دینا وہ اللہ کریم کا کام ہے۔ اب اس سے بڑھ کے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بتایا کہ صرف داخل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ تمہارے نام لکھ دیا ہے۔ ان دو بندوں نے اور وضاحت کر دی، انہوں نے کہا دروازے تک تو پہنچ جاؤ، دروازے میں داخل ہونا تمہارا کام ہے، آگے فتح اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں عطا فرما دے گی۔ اب قوم نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ساری پہلی نعمتیں یاد کروائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، اور اللہ کریم تمہیں ایک بڑی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں، وہ بیت المقدس والی نعمت ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، فلسطین میں ایک بڑی سخت قوم رہتی ہے، یہ امالکا والی۔ امالکا والے لوگ جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اشد بأسا واعظم جندا، وہ لڑائی میں بڑے ماہر ہیں، اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے،
اشد بأسا واعظم قوتا وطاقتا، ان کے پاس قوت بھی بڑی ہے، جنگجو بھی بڑے ہیں، اسلحہ بھی بہت زیادہ موجود ہے، طاقت میں بھی وہ ہم سے زیادہ ہیں، وہ لڑائی کے ماہر لوگ ہیں، بڑے اچھے قسم کے جنگجو ہیں، وہ بڑے بہادر اور سخت قوم ہے موسیٰ علیہ السلام۔ ان فیہا قوما جبارین، بڑے سخت لوگ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس وقت تک وہ موجود ہے، جب تک وہ وہاں ہیں ہم یہاں ہیں، جب تک وہ وہاں ہیں ہم یہاں ہیں، جب تک وہ نکلیں گے نہیں ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، مانا کیا؟ ہرگز ہرگز موسیٰ علیہ السلام ہم کبھی بھی داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ اچھا کب داخل ہوگے؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں، دو دفعہ خروج کا ذکر ہے، مانا کیا قرآن سمجھاتا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام اگر وہ نکل جائیں، کیسے نکلیں؟ جب تک ان کا ایک بچہ بھی وہاں پہ موجود ہے ہم داخل ہونے والے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جس وقت تک وہ امال کا قوم جو ہے وہاں سے نکل جائے، سارا اپنا بوری بسترا گول کرے وہاں سے نکل جائے، وہ پیچھے دیکھے بھی کوئی نہیں، اس وقت ہم کوشش کریں گے داخل ہونے کی۔ کہنے لگے جب تک ان کا ایک بندہ بھی وہاں پہ رہا تو ہم اس طرف منہ کرنے والے بھی نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو کیا کرو؟ یا موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، پہلے فرمایا قوم بڑی سخت قوم کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ ہمارے اختیار کا کام، ہم ہرگز کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے قوما جبارین، قرآن میں ایک ہی مقام پہ یہ لفظ آتا ہے جبارین کا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا لفظ نام ہے الجبار، سنا ہے کہ کوئی نام؟ کتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے؟ جبارین بھی ایک دفعہ ہے، الجبار جس کا تعلق اللہ کے نام سے ہے وہ صرف قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، اور سورۃ حشر کے آخر میں العزیز الجبار المتکبر، ایک ہی دفعہ۔ باقی جبار کا لفظ آتا ہے قرآن میں، لیکن جس نام کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے وہ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے۔ دوسرے مقام پہ نا من کل جبار عنید، اس کا تعلق اللہ کے نام سے نہیں ہے۔ اب کیا معنی ہوتا ہے جبارین کا؟ قوما جبارین، سختی کرنے والا، یہ اس وقت معنی ہوتا ہے جب جبار کا لفظ مخلوق کے اوپر بولا جاتا ہے۔ جب اللہ کے اوپر بولا جاتا ہے تو کبھی یہ معنی نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تو مخلوق پہ سختی کرتے نہیں ہے۔ کن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سختی کرتے ہیں؟ جبار کا معنی ایک ہوتا ہے لغت میں جو عظمت اور قوت والا ہو، عظمت اور قوت والا ہو۔ دوسرا معنی کہ جس وقت آدمی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اس ہڈی کو جوڑنے کے لیے لوگ وہ لکڑی کی پھٹی نہیں لگاتے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے جبیرہ، جبیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جب تیری ہڈی کوئی ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے کسی کی، تو اس کے اوپر جوڑنے کے لیے جو پٹی لگائی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ اس کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جو اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ دو معنی۔ تیسرا معنی، اللہ تعالیٰ جبار ہے ظالمین پہ، جبار ہے ظالمین پہ،
اور رحمت کرنے والا ہے مظلومین پہ۔ جب اللہ کا اسم جبار ظالموں پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی قوت ظاہر ہوگی، جب جبار کا لفظ مظلومین پہ آئے گا تو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے معنی میں آئے گا۔ ان اللہ جبار علی الاقویاء وجبار علی الضعفاء، کہ فرمایا جو سرکش اور قوت اور طاقت والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی قوت اور طاقت کو ظاہر کر دیتے ہیں اور مظلومین کو بچا دیتے ہیں۔ پانچواں معنی کیا ہے؟ جبار الفقیر الغنی، جو کسی فقیر کو غنی کرے اس کو جبار کہا جاتا ہے، جو کسی فقیر کو غنی کرے جبار کہا جاتا ہے۔ تو قوماً جبارین کا معنی جس وقت اس قوم کے اوپر بولا گیا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ بڑی سخت اور متشدد اور طاقتور قوم جو تھی، جس وقت اللہ کے اوپر یہ لفظ آئے گا جبار، وہ ظالموں کے اوپر طاقت والا ہے اور مظلوم کو بچانے کی بھی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور بڑا معنی کیا ہے؟ جس طرح جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں، جب ہڈی ٹوٹ جائے اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے وہ پٹی باندھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اب قرآن نے کیوں لفظ الجبار کا ذکر کیا؟ فرمایا جس وقت گناہ کرتے 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 تیری کمر ٹوٹ جائے، گناہ کرتے کرتے تیری کمر ٹوٹ جائے، تو جبار کی طرف آ، وہ اپنی مغفرت اور رحمت کی پٹی لگا کے تیرے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ العزیز الجبار۔ دوسری بات، جس وقت ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، بندے کا آسرا ختم ہوتا ہے، پھر وہ لاٹھیوں کے بل چلنے لگتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت ماں کا آسرا ختم، باپ کا آسرا ختم، برادری کا آسرا ختم، اولاد کے آسرے ختم، قبیلے کے آسرے ختم، خاندان کے آسرے ختم، جس وقت ساری دنیا کے آسرے ختم ہو جائیں پھر تو جبار کی طرف رجوع کر، وہ سارے آسروں سے بڑا آسرا دینے والی ذات ہے، اسی لیے میں نے نام جبار رکھا ہے۔ فرمایا تیری ہڈیاں ٹوٹ جائے گناہ کرتے کرتے، تیری کمر ٹیڑھی ہو جائے، تیرے سارے آسرے ختم ہو جائیں، لیکن جبار میں نے ایک ہی دفعہ اپنا نام قرآن میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جس وقت تیری کمریں ٹوٹ جائیں، تیرے آسرے ختم ہو جائیں، تیری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں، ساری دنیا سے مایوس ہو جائے، وہ صرف ایک ہی دروازہ ہے، وہ صرف ایک ہی دروازہ ہے جو تیرے زخموں پہ رحمت کی پٹیاں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ایک ہی دفعہ قرآن میں ذکر کیا ہے العزیز الجبار المتکبر، فرمایا ساری دنیا کی قوتیں طاقتوں کے اوپر فنا آ جاتی ہے، سب لوگوں کی قوتیں طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن الجبار وہ اتنا قوت اور طاقت والی ذات ہے کہ جو اقویاء سے سب سے زیادہ قوت والا ہے، ساری دنیا کی قوتیں اور طاقتیں مل جائیں، ان کی قوت و طاقتوں کی انتہا ہوتی ہے، جبار کی قوتوں کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو بیت المقدس فلسطین شہر کے دروازے تک بھی نہیں جائیں گے، کیا کر اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جا کے لڑائی کرے، ہمارے اندر لڑائی کی ہمت کوئی نہیں۔ صاف جواب دے دیا اذهب انت وربك فقاتلا
اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جا کے جہاد کرے، ہاں ہونا قائدون، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں۔ بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کا، اور اپنے زمانے میں جو مومن موحد مسلمان جو بنی اسرائیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانے پہ فضیلت دی، سب سے اعلیٰ اور افضل لوگ تھے اپنے زمانے میں۔ لیکن اب جہاد کا معاملہ آیا، انہوں نے کہا ہم ہرگز بھی لڑائی کرنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں، قرآن نے ان کو فاسق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کافر قرآن نے کہا، قرآن نے فاسق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا سخت لوگ ہیں، ہم لڑائی کر سکتے نہیں ہیں۔ اب ذرا مدینۃ الرسول کی طرف لگا چکر، محمد کریم کے صحابہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت نہیں دی۔ نبی علیہ السلام کا ارادہ بدر کے مقام پہ لڑائی کا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے حکم دیا میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے مشورہ کر۔ مشورہ وہ کرتا ہے جو عالم الغیب ہوتا، جو حاضر ناظر ہوتا۔ مشورہ کیا میرے صحابہ، ایک طرف ابو سفیان کا لشکر ہے، دوسری طرف یہ مکے والے لوگ ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بدر کے مقام کی طرف جانا ہے۔ وہ قوم بھی بڑی سخت ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، گھوڑے بھی موجود ہیں، اونٹیں بھی موجود ہیں، زرہ بھی موجود ہے، تیر بھی موجود ہیں، تلواریں بھی موجود ہیں، نیزے بھی موجود ہے، خوراک بھی موجود ہے۔ ابھی تمہاری کیا رائے ہے میرے صحابہ کرام؟ پہلا بندہ کھڑا ہوتا ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے کہنے لگے حضرت فقام سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر والذی بعثک بالحق، والذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، فخذته لخذناه معك۔ او اللہ کے پیغمبر وما تخلف منا رجل واحد وما نکرہ ان یلقى اعداءنا غدا وإنا لصبر الحرب والصدق في اللقاء لعل اللہ ان یریک منا ما تقر به عینک فسر بنا على برکت اللہ۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر والذی بعثک بالحق، مجھے اس خدا کی قسم، اللہ کے پیغمبر جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، نہ تو آپ کی کتاب میں شک ہے نہ آپ کی نبوت میں شک ہے۔ اللہ کے پیغمبر بعثک بالحق، او اللہ کے پیغمبر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد کے خدا کی، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، اللہ کے پیغمبر اگر آپ ہمیں حکم دے، اللہ کی قسم اس سمندر میں کود جاؤ، اگر آپ ہمیں حکم دیں اس سمندر میں چھلانگے لگا دو، تو اللہ کے پیغمبر فخذته لخذناه معك، اللہ کی قسم محمد کریم تیرے حکم کی اجازت ہے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاؤں میں جوتا بھی موجود ہے کہ کوئی نہیں، ہمارے پاس گھوڑا بھی موجود ہے کہ نہیں، تلوار بھی موجود ہے کہ نہیں، کوئی سہم جو کوئی تیر بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم دریا میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی وما تخلف منا رجل واحد، اللہ کی قسم ایک بندہ بھی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا۔
وما نکرہ ان یلقا داءنا غدا۔ اللہ کے پیغمبر، ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے سے محبت ہے، ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے، ہم پسند کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ وما نکرہ ان یلقا اعداءنا غدا، کیوں؟ وَإِنَّا لَصَبْرُ الْحَرْبِ وَالصِّدْقُ فِي اللِّقَاءِ۔ اللہ کے پیغمبر، ہم صبر کرنا جانتے ہیں، اور جن کا معلم محمد ہو وہ کیسے صبر نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لصبر فی الحرب والصدق فی اللقاء۔ اللہ کے پیغمبر، ہم میں سے کمر دے کے کوئی نہیں جائے گا، اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لعل اللہ یریک منا ما تقر بہ عینک۔ اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو کارنامے دکھائیں گے، ما تقر بہ عینک، جس کو دیکھنے سے محمد آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو فسر بنا علی برکت اللہ۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ برکت دے، جلدی کرو، نکلو جہاد کے لیے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ پیغمبر کے ساتھی، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم جہاد کرنے والے۔ محمد کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جلدی نکلو۔ فسر بنا علی برکت اللہ۔ آگے صحابی کہتا ہے جس وقت میں نے یہ بات کی تو کیا ہوا؟ فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کس سے وہ صحابی ذکر کرتے ہیں، لوگوں دنیا میں میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ میری بات کے اوپر محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ فسر بنا، فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول سعد بن معاذ۔ کہتے ہیں سعد کی باتیں سن کے محمد الرسول اللہ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی ہے۔ تو صحابی کہتا ہے میرے دل میں بڑی خوشی تھی، اس لیے کہ محمد کے چہرے پہ میری باتوں کی وجہ سے آ کے مسکراہٹ آئی ہے۔ میرے لیے تو دنیا کی دولت سے سب سے بہتر محمد کریم کی مسکراہٹ ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ما نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا ولکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون۔ اللہ کے پیغمبر، ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تو اور تیرا خدا جا کے لڑائی کرے۔ نہیں نہیں اللہ کے پیغمبر، آپ ذرا اعلان کرو ہم آپ سے پہلے لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، معکما مقاتلون، اللہ کے نبی ہم تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام ادھر کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، وَلَكِنَّنَا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَنُقَاتِلُ عَنْ يَسَارِكَ وَنُقَاتِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَنُقَاتِلُ مِنْ خَلْفِكَ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر جی، اللہ کی قسم، ہم آپ کے آگے بھی لڑائی کرنے والے، پیچھے بھی لڑائی کرنے والے، آپ کی دائیں جانب پہ بھی موجود ہیں، بائیں جانب پہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، جب تک ہمارے وجود میں خون کا قطرہ باقی ہے اللہ کی قسم ہم پیچھے ہٹنے والے۔ ہمارے وجود ختم ہوں گے تو تیر محمد تک پہنچے گا۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کے آگے بھی پیچھے بھی، یمین کا و یسار کا، دائیں بھی بائیں بھی، ہر طرف اللہ کے نبی ہم جہاد کرنے والے ہیں، ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے۔ انصار کا گروہ چند لوگ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، والذی بعثک بالحق،
او اللہ کے پیغمبر ہمیں بیت اللہ کے خدا کی قسم، ہمیں محمد کریم کے خدا کی قسم ہے اللہ کے پیغمبر، لو ضربت اکبادها الى برق الغماد لتبعناک، اللہ کے پیغمبر اگر آپ ہمیں حکم دو پیٹ کے بل، گھٹنوں کے بل، برق غماد تک ہم چلنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے پیغمبر۔ برق غماد 10 دن اور 10 راتوں کا سفر ہے مدینہ سے۔ لَضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْقِ الْغِمَادِ لَاتَّبَعْنَاكَ، او اللہ کے پیغمبر اگر آپ ہمیں حکم دو پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر جائیں، اگر آپ ہمیں حکم دو کہ گھٹنوں کے بل چل کے برق غماد تک پہنچنا ہے اللہ کے نبی، ہم گھٹنوں کے بل چل کے برق غماد تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دو سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا تو اللہ کی قسم محمد تیرے ہونٹوں کے اشارے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ لَتَّبَعْنَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم نہیں دیکھیں گے، کیوں ہم نہیں دیکھیں گے کہ پیچھے ہماری اولاد ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے مکان ہیں، باغات ہیں، جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں، زرہ کی پرواہ نہیں، تیر کی پرواہ نہیں، تلواروں کی پرواہ نہیں، سہم کی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر پیٹ سے بھوکے ہیں تو چلیں گے، پاؤں سے ننگے ہیں تو چلیں گے، ہتھیار موجود ہے یا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ضرور چلیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صرف آپ کے ہونٹوں کی حرکت کی ضرورت ہے، صرف آپ کا اشارہ چاہیے اللہ کے پیغمبر، ہم تو جہاد کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بشارت بھی دی، فرمایا اللہ تمہیں فتح دے گا۔ 2 بندوں نے کہا کہ تم دروازے تک پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا۔ ادھر نبی علیہ السلام نے کوئی بشارت دی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف دروازے تک پہنچ جاؤ، کوئی بات کی، صرف آپ نے اعلان کیا ہے کہ جہاد کے لیے کیا کرنا ہے، جانا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر فدیناک بآبائنا وامہاتنا واخواننا واخواتنا واعمامنا وعماتنا وخالاتنا واخوالنا وکل ما نملک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر ہمارا ماں باپ قربان ہو، ہمارے بھائی بہن قربان ہو، ہمارا قبیلہ قربان ہو جائے، ہماری اولاد قربان ہو، وَكُلْ مَا نَمْلِكُ یا رسول اللہ، ہر وہ چیز ہم محمد کے ہونٹوں کے حرکت کے اشارے پہ فدا قربان کرنے کے لیے تیار ہے جس کے ہم مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر آپ اشارہ تو کرو، اللہ تعالی ہمارے کارناموں سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ ما تقر بہ عینک فسر بنا الی برکت اللہ، اللہ تعالیٰ کی برکت سے چلو اللہ کے پیغمبر، ہمیں تو زیادہ شوق ہے، جلدی نکلو، دیر کرنے کی بھی ضرورت۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسر بذالک، نبی علیہ السلام کی چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے، صحابی بولتا جاتا ہے، محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی جاتی ہے۔ جب ایک سعد بولے ہیں، پھر مقداد بولے ہیں، پھر دوسرے صحابہ بولے ہیں، پھر انصار بولے ہیں، نبی علیہ السلام خوش ہو گئے کہ میرے محمد کے جو صحابہ ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ ڈٹ جانے والے لوگ ہیں، وہ جہاد سے پیچھے ہٹنے والے۔ اب قرآن نے اعزاز کیا دیا ہے، انعام کیا دیا ہے۔ ادھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں، ادھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہم تیار ہیں، صرف آپ ذرا ہمیں اشارہ دو، ہم تو جہاد کے لیے تیار ہیں اللہ کے نبی۔ ادھر اللہ کریم نے بشارت دی ہے
اطلع اللہ تعالی علی اہل بدر وقد غفرت لکم وقد وجبت لکم الجنہ۔ او میرے پیغمبر اعلان کر جو تیرے صحابہ تیرے ساتھ آئے ہیں میں نے سب کے اوپر جنت کو لکھا ہے، میں نے ان کی خطائیں ختم کر کے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اگر میرا پیغمبر بڑا اعلان سن، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو جائیں میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں ان کی غلطیاں میں غلطیاں نہیں لکھوں گا، میں نیکیاں لکھوں گا۔ وقد غفرت لکم وقد وجبت لکم الجنہ، میں نے جنت کو ان کے اوپر واجب کر دیا ہے۔ اس لیے اس کے بعد حاتب بن ابی بلتہ صحابی سے ایک خطا ہوئی ہے، حضرت عمر ابن خطاب غصے میں آئے ہیں کہ تو نے کیوں رکا لکھ کے مکے والوں کی طرف بھیج دیا ہے۔ حضرت عمر غصے میں آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہلن رسلک یا عمر هل انت تعرف هذا من اہل بدر۔ او عمر تمہیں پتہ کوئی نہیں یہ بدر والا صحابی ہے۔ بدر والے صحابہ کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا اگر ان سے غلطیاں بھی ہو جائیں میں ان کی غلطیاں نہیں میں ان کی نیکیاں لکھتا ہوں۔ او عمر اگر خدا نہیں پوچھتا تو تمہیں کس نے اجازت دی؟ تو بدر والے صحابی سے پوچھ لے۔ اس لیے ان کی غلطی اللہ شمار نہیں کرتا تو میں محمد بھی پوچھ سکتا۔ اس لیے عمر اللہ کریم نے فرمایا ان کے اوپر جنت واجب ہے، میں نے سب کچھ معاف کر دیا۔ لیکن ادھر جہاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا وہ تیار ہوئے۔ ادھر یہ لوگ ان کے پاس کچھ بھی کوئی نہیں، اس لیے فوری یہ لوگ تیار ہو گئے۔ انعام کے طور پہ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر میں نے ان کے لیے جنت لکھی ہے، میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، آئندہ کے بعد میں ان کی غلطیاں خطائیں جو ہیں وہ شمار کروں گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام لڑائی جھگڑے کرنے والے ہم کوئی نہیں، ہم سے جہاد کوئی نہیں ہوتا، ہم تو یہاں پہ موجود ہیں، تم اور تیرا خدا جا کے لڑائی کرے، ہم وہاں پہ جانے والے۔ جب تک وہ امال کا قوم موجود ہے اس وقت تک ہم بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ دو بھائی جو ہیں دو بندے انہوں نے کہا علیہم ادخلوا علیہم الباب، او چلو شہر کے اندر لڑائی نہ کرنا، او صرف فلسطین کے شہر کا جو مین دروازہ ہے اس دروازے کے اندر تو داخل ہو جاؤ، داخل ہونا تمہارا کام ہے، بیت المقدس پہ فتح دینا اللہ کا کام۔ کہنے لگے نہیں 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 ہم دروازے کی طرف بھی جا سکتے۔ پھر آگے ان دو بندوں نے کیا کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو توکل کرو اللہ کی ذات پہ، اگر ایمان ہے تو توکل کر اللہ کی ذات پہ۔ موسیٰ پیغمبر کے صحابہ یوشع بن نون، کلاب ابن خوبیہ انہوں نے کہا اگر ایمان ہے تو توکل کرو کس پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی تک توکل کیا ادھر محمد کے صحابہ کے بارے میں قرآن سے پوچھ کہ اللہ انہوں نے توکل کیا ہے کہ کوئی نہیں؟ موسیٰ کے ساتھیوں نے اس مقام پہ توکل نہیں کیا، انہوں نے توکل کیا ہے کہ کوئی نہیں؟ قرآن خود ذکر کرتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ او میرا پیغمبر میں بتاتا ہوں ان لوگوں کا توکل صرف میری میں خدا کی ذات پہ ہے، جس پہ توکل کیا جائے اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔
جس پہ توکل کیا جائے اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کا وظیفہ کیا ہے؟ جس وقت یہ لوگ حمراء الاسد کی طرف جانے لگے ہیں، ایک ہی وظیفہ محمد کے صحابہ نے پڑھا ہے، چوتھا سے پارا قرآن خود گواہ ہے، کہنے لگے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ ادھر بھی شیطان نے ڈرایا دھمکایا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ موسیٰ کے صحابہ کو عمالقہ نے ڈرایا ہے۔ عمالقہ سے ڈر گئے نا؟ ڈر گئے کہ نہیں ڈر گئے؟ عمالقہ سے ڈر گئے۔ ادھر شیطان خود آیا ہے، شیطان خود آیا ہے غزوہ احد کے بعد، چند آدمیوں کو جمع کر کے ان کو کہنے لگا جاؤ محمد کے صحابہ کو جا کے کہو کہ حمراء الاسد کے مقام پہ کافروں نے بہت بڑا لشکر تمہارے لیے جنگجو لشکر تیار کیا ہے۔ ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک بہت سے لوگ تمہارے خلاف جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، تم تو احد کی لڑائی سے زخمی حالت میں مدینے میں ہو۔ ابھی کیا ہے حالت؟ کیا ہے؟ زخمی حالت ہے۔ کہنے لگا ادھر تو بہت بڑا لشکر تمہارے لیے تیار ہے، اس لیے اس طرف جانے کی کوشش نہ کرنا، اس طرف جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، لوگ جمع ہو کے میرا محمد تیرے صحابہ کو ڈرانے لگے، فخشوہم ڈرانے لگے، ان کو لوگوں نے آ کے عمالقہ سے ڈرایا، وہ ڈر گئے، ان کو بھی لوگوں نے آ کے ڈرایا۔ ان کا معاملہ کیا ہے اللہ؟ وہ موسیٰ کے صحابہ ڈر گئے، ادھر محمد کے صحابہ کو بھی ڈرایا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو کہا ہم نہیں لڑائی کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن اٹھا کے دیکھ، فرمایا فخشوہم، ان کو ڈراتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ ان کو ڈراتے رہے۔ جب کوئی آدمی آ کے ڈراتے ہیں اس وقت کیا ہونے لگا؟ قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کو ڈرایا ڈر گئے، ان کو ڈراتے رہے، فزادتہم ایمانا، یہ ڈرے کوئی نہیں، ان کا توکل اور ایمان اور زیادہ ہونے لگا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ لوگ ان کو ڈرانے کے لیے آ رہے، یہ کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ انہوں نے کیوں تیرے اوپر توکل کیا ہے؟ انہوں نے کیوں توکل نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں توکل کر لیا ہے؟ قرآن خود ذکر کرتا ہے ان میں ابھی ایمان کامل ہوا، ایمان مضبوط ہوا، ان کا ایمان مضبوط ہے، یہ پکے مومن ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ان کا ایمان مضبوط ہے اسی لیے ان کا توکل بھی مضبوط ہے، ان میں ایمان کمزور تھا اس لیے توکل کیا۔ تو توکل کس پہ کیا جاتا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس پہ ہوتا ہے جس پہ موت آتی، جس پہ موت آتی۔ تو جس پہ موت آ جائے اس پہ توکل کیا جا سکتا۔ اس لیے ایمان یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ خدا پہ توکل کر، مردوں پہ آسرے نہ رکھ، غیروں پہ آسرے نہ رکھ، قبروں پہ آسرے نہ رکھ، مزاروں پہ آسرے نہ رکھ، غیروں کے نام کی نظر نیازیں دے کے ان کی ماوا ملجا نہ ان کو تلاش کر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، 19واں سپارہ سورۃ فرقان کے آخری رکوع دیکھ، فرمایا وَتَوَكَّلْ، او توکل کر تو صرف اسی پہ جو ہمیشہ زندہ ہے۔ تو اللہ وہ کون ہے ہمیشہ زندہ؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ
وہ صرف میرا پیغمبر تیرا رب ہمیشہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ رہ سکتا؟ انہوں نے توکل نہیں کیا، محمد کے صحابہ نے توکل کیا ہے، اس لیے ان کا ایمان مضبوط ہے۔ قرآن نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنون کو معرفہ ذکر کیا، اس کے اوپر الف لام کو داخل کیا، فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ، المؤمنون، یہ معرفہ کر رہی ہے، بتا رہی ہے یہ کامل ایمان ہے تو صرف محمد کے صحابہ کا، اس امت میں سب سے کامل ایمان ہے تو محمد کریم کے صحابہ کا۔ محمد کے صحابہ کے ایمان سے بڑھ کے اس امت کے کسی فرد کا ایمان زیادہ ہو سکتا؟ کیوں ایمان ہے اللہ؟ اس لیے کہ انہوں نے توکل صرف کیا ہے تو میرے اوپر تلواروں کی پرواہ نہیں کی، فرمایا جنگجوؤں کی پرواہ نہیں کی، مخالفین کی پرواہ نہیں کی، دشمنوں کی پرواہ نہیں کی، کثرت تعداد کی پرواہ نہیں کی، کثرت افعال کی پرواہ نہیں کی، گھر کی پرواہ نہیں، باہر کی پرواہ نہیں، اولاد کا خیال نہیں، اپنے پیرائے لوگوں کا خیال کوئی نہیں، صرف یہ محمد کے اشارے کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میری رحمت ان کے لیے تیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں نے ان کو اللہ کی نعمتیں ساری یاد کروائی ہیں، صرف میں نے کہا کہ بیت المقدس کے دروازے تک چلے جاؤ۔ اب کیوں بیت المقدس کے دروازے تک کہا؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کیسے فتح دینی تھی؟ فرمایا جب تم بیت المقدس والے فلسطین والے شہر کے دروازے میں، جب تم دروازے میں داخل ہونے لگو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا رعب امالکہ کے اوپر ڈالے گا، وہ بغیر لڑائی کے نکل جائیں گے۔ کیا ہوگا بغیر لڑائی کے؟ تم دروازے میں جب داخل ہوگے، جب داخل ہونے لگو گے، تمہارا رعب اللہ ان پہ ڈالے گا۔ ان پہ کیا کرے گا؟ رعب ڈالے گا۔ تو پھر وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑیں گے۔ ادھر دیکھ اللہ کریم فرماتے ہیں جو بنی اسرائیل جو محمد کے ساتھ موسیٰ پیغمبر کے ساتھی ہیں، وہ جب دروازے میں داخل ہوتے تو پھر میں رعب ڈالتا۔ جب وہ دروازے میں داخل ہوتے تو پھر میں رعب ڈالتا۔ ان کے لیے میں نے قانون کیا بنایا کہ مصر سے چل کے جاؤ فلسطین میں، وہاں پہ جو باب الفلسطین ہے وہاں پہ داخل ہونے لگو گے، میں پھر تمہارا رعب ڈالوں گا۔ ادھر محمد کے صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میرا محمد تیرے ساتھی ابھی مدینے سے نکلے کوئی نہیں، میں نے کافروں پہ رعب پہلے ڈال دیا۔ فی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میرا پیغمبر تیرے ساتھی ابھی تیاری کر رہے ہیں، میں نے کافروں کے اوپر رعب پہلے ڈال دیا ہے۔ تم ابھی حرم کی حدود سے نکلے کوئی نہیں، خالد بن ولید اپنا لشکر لے کے مکہ کی طرف چلا گیا ہے، ادھر یہ مدینے میں موجود ہیں، ابھی نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ نے کافروں کے اوپر رعب پہلے ڈال دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے کہا تم وہ باب فلسطین میں جب داخل ہو جاؤ گے میں پھر تمہارا رعب ڈالوں گا۔ محمد کے صحابہ کو کہا تم ابھی مدینے میں موجود ہو، تمہارے نکلنے سے پہلے میں نے کافروں پہ رعب ڈال دیا ہے۔ اللہ یہ تو نے کیوں ایسے فرق کیا ہے؟ ان کا رعب بھی تم ڈال سکتے تھے جیسے ان کا رعب ڈالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو میں نے دیکھا، ان کے دلوں کو میں نے دیکھا، ان کے دلوں میں میری محبت کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔
بنی اسرائیل کے دلوں میں ابھی محبت اپنے علاقے کی موجود تھی، وہ محبت اپنے خزانوں کی موجود تھی، اپنے شہر کی محبت موجود تھی، اپنے وہ کلوں اور زمینوں کی محبت موجود تھی۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے روب پہلے نہیں ڈالا، میں نے روب کے لیے شرط لگائی کہ دروازے میں داخل ہوگے پھر میں روب ڈالوں گا۔ ان کا ایمان تو مضبوط تھا، ان کے لیے میں نے شرطیں کوئی نہیں لگائیں، اس لیے میں نے ان کا روب پہلے ڈال دیا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جس وقت قوم کو کہا کہ میری قوم داخل ہو جاؤ، انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں، ہم سے جہاد کوئی نہیں ہوتا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑائی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے کہنے لگے قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اللہ تمہیں معلوم ہے میں تو اپنی جان کا مالک ہوں، میں تو اپنی جان کا مالک ہوں، میں پورے جہان کا مالک نہیں ہوں، میں تو مجھے تو اختیار صرف اپنی جان کا ہے، یا پھر میرا بھائی ہے وَأَخِي، یہ میرا بھائی ہارون ابن عمران جو ہے یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، یا اللہ ہم آپس میں تو کر لیتے ہیں لیکن ان کا اختیار میں موسیٰ کے پاس موجود۔ ابھی اللہ کیا کر فَفُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ میرے اور میری فاسق قوم کے درمیان فرقہ ڈال دے، ان کو مجھ سے جدا کر دے۔ مجھے بڑا غم پہنچا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے مطالبہ کیا ہے جہاد کا، یہ لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ کریم نے فرمایا فلا تأس، میرا موسیٰ غم نہ کرنا، تیرا اجر میرے طرف ثابت ہو چکا ہے، تیرا اجر ثابت ہو چکا ہے، تو بری ذمہ ہو چکا ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر موسیٰ پیغمبر کو بھی قرآن نے تسلی دی، ادھر محمد کریم کو بھی قرآن نے تسلی دی قد نعلم انہ لیحزنک الذی، میرا پیغمبر میں دیکھ رہا ہوں تم غمگین ہو، غم نہ کر میرا محمد۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں غم نہ کر میرا موسیٰ پیغمبر، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کے لیے یہ لوگ تیار ہوئے، ابھی میں نے ان کو سزا کیا دینی ہے، محرمۃ علیہم 40 سنۃ، ابھی 40 سال تک یہ بیت المقدس کی طرف جا نہیں سکتے۔ میں نے وہ بیت المقدس کی زمین 40 سال تک ان کے اوپر حرام کر دی ہے، محرمۃ علیہم 40 سنۃ، تو اللہ یہ کدھر جائیں گے؟ فرمایا یتیہون فی الارض، یہ خانہ بدوش ہو کے اسی زمین کے اندر یہ جنگلوں میں اسی طرح یہ زندگی گزاریں گے، جس کو مقام تیہ کہا جاتا ہے، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ میرا موسیٰ ان فاسقوں کے بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا 40 سال تک ابھی یہ بنی اسرائیل والے جو ہیں یہ بیت المقدس کی زمین میں نے ان کے اوپر حرام کر دی ہے، اب یہ وہاں پہ جا سکتے نہیں ہے۔ کیوں 40 سال کا زمانہ رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کتنی راتوں کا کیا تھا؟ 40 کا بھائی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، عرب ایک مقام پہ آتا ہے 30 لیلۃ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے بیت المقدس کی زمین ان کے اوپر حرام کر دی۔ یہ جو موسیٰ کے 40 دن قوم سے الگ گزرے ہیں، انہی 40 دنوں میں ان کے ایمانیات میں خلل آیا تھا۔ اس ایک دن کو 1 سال کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔
ایک دن کے بدلے 1 سال کی سزا دی گئی ہے کہ مقام تی میں تم 40 سال کا زمانہ گزارو گے، 40 سال تک بیت المقدس کی زمین تمہارے اوپر حلال ہو سکتی نہیں ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ ہی ہوگا، اور اس کے بعد پھر آگے استقبال رمضان اور رمضان کے بارے میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا